وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، خرم مراد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم اور راہ ہدایت پر چلنے کے لیے یہ فرض ٹھہرا کہ جو پہنچ سکتا ہو وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح گھر بار ترک کرے، طویل مسافت طے کرے، لباس دنیا اتار کر 2 چادروں میں ملبوس ہو کر اللہ کے گھر ضرور پہنچے، اور یہاں جو فیض کا چشمہ بہہ رہا ہے اس میں ضرور غوطہ لگائے، اس گھر پر اپنے دل کے لنگر ڈال لے، اس کو نگاہوں میں بسا لے، اس کے چاروں طرف دیوانہ وار چکر کاٹے، اس کے در و دیوار سے چمٹے، اس کے کور جوار میں پہاڑیوں پر چڑھے، وادیوں میں چلے اور رب البیت کے دربار عرفات میں حاضر ہو۔ نہ تو ہر شخص یہاں آنے کی استطاعت رکھتا ہے اور نہ ہی ایک مرتبہ یہاں آنا اس چشمہ فیض سے ہدایت پانے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اس گھر کو جسے ہدی للعالمین کہا گیا، لازم ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں مربوط رہا جائے۔ چنانچہ ہر مسلمان پر فرض قرار پایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، روزانہ 5 مرتبہ دنیا کا ہر شغل، ہر دلچسپی، ہر مصروفیت کو ترک کرے، اس برکت اور ہدایت کے گھر کی طرف رخ کرے اور اسی گھر پر اپنی نظریں جما دے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، نماز کے وقت اپنے چہروں کا رخ اسی گھر کی طرف پھیر لیا کرو۔ ناظرین کرام، خدائے لامکاں کسی مقام میں سما نہیں سکتا۔ بیت اللہ تو ایک علامت ہے، بیت اللہ تو ایک شعار ہے، اور اس لیے ہے کہ ہر مومن کے دل کا مرکز بن جائے، ہر مومن کی نظر کا محبوب بن جائے، اور پھر انسان کی ہر کوشش کا مقصود بن جائے اور بندہ اللہ کا ہو کر رہ جائے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لے اور اس ذات سے اس طرح جڑ جائے جس طرح کے اس ذات سے جڑنے کا حق ہے، تبھی وہ صراط مستقیم پا سکتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔